بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا؟ آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھیں اور ہمیں ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھیں، آمین۔ جیسا کہ ٹاپک سے ظاہر ہے کہ آج کا جو ٹاپک ہے آج کل کے حالات کے مطابق دین اور ریاست کے بارے میں ہے۔ دین اور ریاست کا آپس میں گہرا تعلق ہے اور یہ ایک دوسرے سے اس طرح وابستہ ہیں کہ اگر ریاست اور حکومت اسلامی قوانین کے بغیر ہوں تو وہ ریاست ظلم کی نگری بن جاتی ہے اور وہاں پہ بے انصافی کا راج ہوتا ہے اور وہاں پہ خدا کا دین حکمرانی اور غلبے کی بجائے غلامی اور مغلوبیت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ریاست کو اسلامی بنیادوں پہ قائم کیا جائے، حکومت جو ہے وہ اسلام کی پابند ہو اور اس کے قیام کے لیے سرگرم عمل ہو۔ تو جیسا کہ آج کل جو ہیں وہ آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں، ہر طرف اقتدار کا شور ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں وزیر اعظم اگر رہتے تو ہماری معیشت بہتر ہو جاتی، کچھ یہ کہتے ہیں کہ اگر فلاں وزیر اعظم آ گئے تو مہنگائی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی یا کم ہو جائے گی۔ تو کیا اس سے ہماری معیشت بہتر ہو جائے گی؟ لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو معیشت کا فارمولہ ہمیں سمجھایا ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور دل شکستہ نہ ہو اور غم نہ کرو، تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم مومن ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا کرائیٹیریا بتا دیا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو تم کامیاب ہوگے۔ اس کے علاوہ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر لوگ حقیقی معنوں میں تورات، انجیل اور اس کے بعد نازل ہونے والی قرآن مجید کو زمین کے اوپر قائم کرنا شروع کر دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے رزق کے دروازے کھول دے گا، اللہ تعالیٰ زمین سے بھی رزق کے دروازے کھول دے گا۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس سے یہ ثابت ہوا کہ معاشی معاملات کے الجھاؤ دور کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس سرزمین پہ قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے نظام بتایا ہے اس نظام کو رائج کیا جائے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کی روگردانی کرنے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میری بھیجی ہوئی نصیحت سے اعراض کرے گا تو میں اس کے جیون کو تنگ کر دوں گا اور قیامت والے دن اسے اندھا اٹھایا جائے گا اور وہ سوال کرے گا اے اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا جبکہ میں دنیا میں تو اچھا خاصا دیکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے تیرے پاس اپنا کلام بھیجا، تو نے اسے فراموش کر دیا تھا، چنانچہ آج کے دن بھی تجھے فراموش کر دیا گیا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ قرآن جو ہے وہ ایسی کتاب ہے کہ اس کو اگر ہم اپنی اس دنیاوی زندگی میں اس کو دور کر دیں گے اپنے سے تو پھر ہمارا جو لائف سٹائل ہے یا جو ہماری زندگی ہے یا جو ہمارا معاش ہے وہ تنگ ہو جائے گا اور قیامت والے دن کیا سزا ملے گی؟ قیامت والے دن اسے اندھا اٹھایا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ پھر یہ اس بات کا جواب دیں گے کہ تو نے اس کلام کو اپنے سے دور رکھا تو آج تجھے بھی فراموش کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ راز بتا دیا ہے کہ ہماری کامیابی جو ہے وہ قرآن کریم سے جڑ جانے میں اور اس کے نظام کو رائج کرنے میں ہے۔ صرف قرآن کریم پڑھنا نہیں بلکہ اس پہ عمل بھی کرنا اور اس عظیم کتاب کا ابلاغ بھی کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں آپ اپنے قریبی عزیزوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کی وحی کے ذریعے ڈرایا کریں۔ آپ کو قرآن مجید
پہ عمل کرنے والے تو ہر ممبر پر مل جائیں گے، لیکن جو قرآن مجید کا سب سے بڑا حق ہے، یعنی اس کا ابلاغ کیا جائے یا اس نظام کو رائج کیا جائے، وہ حق ادا کرنے والے لوگ بہت اس لیے بہت ضروری ہے کہ حکمرانوں کو کوسنے کی بجائے اپنے آپ کو تبدیل کریں، اپنے آپ کو بدلیں، قرآن کریم سے جڑ جائیں اور اپنے گھر سے ابتدا کر دیں۔ تبدیلی کا عمل ہمیشہ اپنے آپ سے کرنا چاہیے۔ جو انسان اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قرآن کے تقاضوں کے مطابق ڈھال لیتا ہے تو وہ آنے والے وقتوں میں ایک بہترین شہری ثابت ہوتا ہے۔ اگر ہم لوگ خود بہتر ہوں گے تو ہمارے حکمران بھی بہتر ہوں گے، کیونکہ جیسی عوام ہوتی ہے ویسے ہی حکمران ہوتے ہیں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہدایت دیں اور دوسروں کی طرف دیکھنے کی بجائے اور دوسروں پر الزام لگانے کی بجائے ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں اور آج ہی ہم یہ کام اپنی ذات سے شروع کر دیں۔ اس طرح ایک فلاحی ریاست کا خواب پورا ہو سکتا ہے۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور بیل آئیکن کو دبائیے گا تاکہ آپ کو بر وقت نئی ویڈیو مل سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔